بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سرحد پر امن، پاکستان اور افغانستان میں فوری جنگ بندی کا اعلان۔ پاکستان اور افغانستان نے قطر اور ترکی کی ثالثی میں دوحہ میں ہونے والی بات چیت کے بعد فوری جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ یہ معاہدہ ایک ہفتے سے زائد جاری خون ریز جھڑپوں کے بعد سامنے آیا، جن میں دونوں اطراف سے درجنوں شہری اور فوجی ہلاک ہوئے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ دونوں ممالک نے فوری طور پر حملے روک دیے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید اجلاس ہوں گے۔ اس جنگ بندی سے خطے میں استحکام کی امید بڑھ گئی ہے، کیونکہ پہلے 48 گھنٹوں کی جنگ بندی ناکام ہو چکی تھی۔ اب دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے گریز کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ قطر اور ترکیہ کا کلیدی کردار، سرحدی تنازعہ کا خاتمہ۔ قطر نے ملا یعقوب کی میزبانی کر کے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا اہتمام کیا، جبکہ ترکی نے پس منظر میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ بات چیت اس لیے کامیاب ہوئی کیونکہ دونوں ممالک نے سرحد پر جاری گوریلا جنگ کو تسلیم کیا اور مزید بڑھنے سے روکنے کا فیصلہ کیا۔ قطر نے واضح پیغام دیا ہے کہ یہ جنگ بندی عارضی نہیں بلکہ مستقل امن کی بنیاد رکھے گی۔ ترکی کی شمولیت سے معاملہ علاقائی سطح پر اٹھا اور دونوں فریقین نے ٹی ٹی پی اور داعش جیسے گروہوں پر الزامات کو کم کرنے پر اتفاق کیا۔ اس سے خطے کی مجموعی سلامتی کو تقویت ملے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا دھچکا، امریکہ کی مداخلت ناکام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان افغانستان تنازع کی اچانک جنگ بندی سے شدید مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ خود اسے حل کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ بگرام ایئر بیس حاصل کر کے معاملہ سنبھالیں گے، لیکن قطر اور ترکی کی ثالثی نے ان کی توقعات پر پانی پھیر دیا۔ جبکہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ یہ جنگ بندی دوحہ میں ہوئی ہے اور امریکہ کو موقع ہی نہ ملا۔ اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی پر سوالات اٹھے، خاص طور پر جب انہوں نے ہندوستان پاکستان جھڑپوں پر بھی غلط بیان دیا تھا۔ اب علاقائی طاقتیں امریکہ کے بغیر حل نکال رہی ہیں۔ پاکستان کے لیے بڑی راحت، بھارت پر توجہ مرکوز۔ پاکستان کے لیے یہ جنگ بندی خوش آئند خبر ہے، کیونکہ اس سے مغربی سرحد محفوظ ہوگی اور مشرقی سرحد پر بھارت کی ممکنہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کا موقع ملے گا۔ افغان حکام نے سرحد کی باڑ ہٹانے کی دھمکی دی تھی، جو ٹی ٹی پی حملوں کو بڑھا سکتی تھی، لیکن اب مذاکرات سے یہ خطرہ بھی کم ہو چکا ہے۔ جبکہ پاکستان نے ثبوت دیے ہیں کہ وہ داعش کی حمایت نہیں کرتا، جبکہ افغانستان نے ٹی ٹی پی کی موجودگی تسلیم کی ہے۔ اس معاہدے سے پاکستان کا فوکس اب مکمل طور پر بھارتی سرحدوں پر ہو سکتا ہے، جہاں تناؤ عروج پر ہے۔ یہ امن علاقائی اتحادیوں کو مضبوط کرے گا۔ علاقائی طاقتوں کی مداخلت، چین اور سعودی عرب کا پس منظر میں اہم کردار۔ چین اور سعودی عرب نے پس منظر میں دباؤ ڈال کر پاکستان افغانستان تنازع کو روکا، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ جنگ ایران تک پھیل جائے اور مشرق وسطیٰ کو متاثر کرے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے بھی افغان رہنماؤں سے رابطہ کیا، جو علاقائی تعاون کی نشانی ہے۔ دونوں ممالک نے اتفاق کیا ہے کہ ٹی ٹی پی اور داعش جیسے مسائل مذاکرات سے حل ہوں گے، نہ کہ طاقت سے۔ اس سے بیلٹ اینڈ روڈ کوریڈور محفوظ رہے گا اور ایران اسرائیل تنازع سے بچاؤ ممکن ہوگا۔ قطر نے واضح کہا ہے کہ یہ جنگ بندی مستقل امن کی طرف پہلا قدم ہے، جو سب کے مفاد میں ہے۔ بھارتی فوج پوری طرح تیار، 7 کمانڈرز نے تفصیلی رپورٹ جمع کروا دی۔ بھارتی فوج کے 7 کمانڈرز نے جو فوجی اور آپریشنل رپورٹس تیار کی ہیں، وہ اعلیٰ قیادت کو بھیجی جا چکی ہیں۔ ان رپورٹس میں ڈرونز، میزائل اور لاجسٹک تیاریاں شامل ہیں، جو ممکنہ حملے کے حالات بیان کرتی ہیں۔ فوجی قیادت ان رپورٹس کی بنیاد پر قومی کمانڈز اور وزیر اعظم کو حالات سے آگاہ کرے گی۔ یہ تیاری بتاتی ہے کہ بھارت کسی بھی وقت جارحانہ قدم اٹھا سکتا ہے یا فوری جواب دے سکے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ خطے میں کشیدگی بڑھ چکی ہے اور فیصلے جلدی ہونے کے امکانات ہیں۔ پاک بھارت ممکنہ جنگ کی شدت زیادہ ہو سکتی ہے۔ برہموس میزائلوں کا خطرہ،
تجزیہ کاروں کے مطابق اگلی جنگ صرف ریٹالیشن تک محدود نہیں رہ سکتی بلکہ اس میں بڑا نقصان ہوگا۔ بھارت کے پاس طویل رینج ہتھیار اور برہموس جیسے میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے۔ دفاعی ماہرین نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے والے تنازعات کی نسبت آئندہ جھڑپیں زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں، لہٰذا دونوں فریقین کے لیے احتیاط اور سفارتی حل وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جنگی حکمت عملی افغان محاذ بند کر کے بھارت کی طرف توجہ دینے کا وقت۔ ماہرین اور کمانڈرز کا کہنا ہے کہ اگر افغانستان سے مسائل جلد حل ہو جائیں تو فوجی قوت بھارت کے خلاف زیادہ یکجا کی جا سکتی ہے۔ حکومت کو سفارتی اور اندرونی سیکیورٹی ایک ساتھ چلاتے ہوئے ترجیحی اقدامات کرنے چاہیے۔ وقت محدود ہے، جلدی فیصلے سے تنازع کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے یا کم از کم نقصان روکا جا سکتا ہے۔ غلط یا دیر سے فیصلے خطے کے لیے خطرناک نتائج لا سکتے ہیں، اس لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ پرامن راستہ تلاش کرنا سب سے بہتر ہوگا، مگر دفاعی تیاریوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا عوامی احتجاج۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پالیسیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے۔ کل 2700 مقامات پر احتجاج ہوا، جن میں 70 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت جمہوری اقتدار کو کمزور اور ملک کو آمریت کی طرف دھکیل رہی ہے۔ واشنگٹن، نیو یارک، لاس اینجلس اور شکاگو سمیت بڑے شہروں میں شدید نعرے بازی کی گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ احتجاج امریکی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی رد عمل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی آمرانہ پالیسیوں پر عوام کا شدید غصہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد امریکی عوام میں بے چینی بڑھ گئی۔ سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات، میڈیا پر دباؤ اور امیگریشن کریک ڈاؤن نے حالات بگاڑ دیے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ امریکہ کا جمہوری تشخص خطرے میں پڑ چکا ہے۔ عوامی مظاہروں سے حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اپنی پالیسیاں تبدیل کرے۔ اگر اصلاحات نہ ہوئی تو حکومتی اداروں کے لیے نظام چلانا مشکل ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کا غزہ اور مصر کے درمیان واقع رفح بارڈر تا حکم ثانی بند رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس کے مطابق غزہ اور مصر کے درمیان واقع رفح بارڈر تا حکم ثانی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیتنیاہو دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی مغویوں کی لاشوں کی واپسی اور طے شدہ فریم ورک کو نافذ کرنے میں حماس کے کردار کو دیکھتے ہوئے رفح بارڈر کھولنے پر غور کیا جائے گا۔ جوہری پروگرام پر کسی بھی عالمی معاہدے کے پابند نہیں ہے، ایران کا دو ٹوک پیغام۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب اپنے جوہری پروگرام پر عائد عالمی پابندیوں کا پابند نہیں رہا کیونکہ اس کے اور عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والا تاریخی 10 سالہ معاہدہ باضابطہ طور پر ختم ہو چکا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق 2015 میں ویانا میں طے پانے والے معاہدے پر ایران، چین، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور امریکہ نے دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت ایران کی یورینیم افزودگی پر پابندی لگائی گئی جبکہ اس کے بدلے تہران پر عائد بین الاقوامی اقتصادی پابندیاں نرم کی گئی تھیں۔ یوکرینی ڈرون حملوں سے روسی گیس پلانٹ میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ روس کے علاقے اورنبرگ میں یوکرین کے ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک گیس پلانٹ میں آگ لگ گئی۔ مقامی گورنر کے مطابق حملے سے پلانٹ کی ورکشاپ میں آگ بھڑک اٹھی جسے بجھانے کے لیے امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ گورنر نے بتایا کہ واقعے میں کسی ملازم کو نقصان نہیں پہنچا، تاہم پلانٹ کا کچھ حصہ متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے قبل یوکرینی ڈرونز نے قازقستان کی سرحد کے قریب روسی شہر اورسک میں ایک صنعتی تنصیب کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ غزہ جنگ بندی خطرے میں، امریکہ کا حماس پر حملے کی تیاری کا الزام۔ مزاحمتی تنظیم نے دو ٹوک تردید کر دی۔ حماس نے امریکی محکمہ خارجہ کے اس بیان کو مسترد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم جلد ہی اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ توڑنے والی ہے۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اپنے اتحادی ممالک کو خبردار کیا تھا کہ اسے ایسی قابل اعتماد اطلاعات ملی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حماس جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے والی ہے۔
پاکستان اور مصر کا بحری اور صنعتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان اور مصر نے بحری اور صنعتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کرتے ہوئے بلیو اکانومی کو فروغ دینے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ SIFC کے معاونت سے پاکستان بحری اور صنعتی شعبوں میں بین الاقوامی شراکت داری کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں وفاقی وزیر برائے بحری امور اور مصری سفیر کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک نے مشترکہ منصوبوں کو فروغ دینے اور بلیو اکانومی کو مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کے باوجود غزہ پر حملہ کر دیا۔ حملے کے ساتھ ہی امریکی ثالثی سے ہونے والی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ حملہ ایسے وقت پر کیا گیا جب فریقین ایک دوسرے پر جنگ بندی کی شرائط توڑنے کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کے درمیان کشیدگی بدستور جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے مبینہ حملے پر تاحال کوئی سرکاری تصدیق یا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے آذربائیجان پہنچ گئے۔ پاک فضائیہ کا ایک خصوصی دستہ جدید JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیاروں کے ہمراہ آذربائیجان پہنچ گیا ہے، جہاں وہ دو طرفہ فضائی مشق انڈس شیلڈ الفا میں حصہ لے رہا ہے۔ مشق کا مقصد دونوں ممالک کی فضائی افواج کے درمیان باہمی ہم آہنگی، عسکری تعاون اور جدید فضائی حربی مہارتوں کا تبادلہ ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔